بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے۔ آج ہم حضرت شیث علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کوے کے ذریعے بھائی کی لاش کو دفنانے کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش دفنائی۔ قابیل کو اپنے والد کے غصے کا علم تھا، لہٰذا وہ بہت پریشان تھا۔ اس موقع پر شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ شیطان کو خوف لاحق تھا کہ کہیں باپ کے ساتھ رہ کر اور توبہ استغفار کر کے دوبارہ راہ حق پر نہ آ جائے۔ چنانچہ شیطان نے قابیل کے دل میں ڈالا کہ اب تیرا باپ تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، لہٰذا تو یہاں سے بھاگ جا۔ قابیل کو تو پہلے ہی اس بات کا خوف تھا، لہٰذا وہ یمن بھاگ گیا، جہاں اس نے رہائش رکھی۔ بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کی، جن سے اولاد کثیر پیدا ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستی شروع کی۔ شیطان نے قابیل کو پتھر سے بت بنانا بھی سکھا دیا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے ہی رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب کبھی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ قابیل کی گردن پر ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بیٹے کی خبر ملی تو وہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے، کیونکہ حابیل بہت زیادہ فرمانبردار اور نیک سیرت تھے۔ حابیل کے اتنی اوصاف کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کے مددگار ثابت ہوں گے۔ نیز بعض روایات کے مطابق حابیل کی شہادت کا بنیادی سبب یہ بھی تھا کہ قابیل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ والد کے بعد نبوت کا تاج ان کے نیک سیرت بیٹے کے سر پر ہی سجے گا۔ اسی حسد نے اسے بھائی کے قتل پر ابھارا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا بہت اداس رہتے تھے اور بیٹے کو یاد کر کے گھنٹوں آنسو بہاتے رہتے تھے اور اللہ سے دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میرا مددگار ثابت ہو اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ایک نیک صالح بیٹا عطا فرمایا، جن کا نام حضرت شیث علیہ السلام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا ان کی پیدائش پر بے حد خوش تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ اماں حوا نے بیٹے کا نام شیث رکھا، جس کے عربی میں معنی ہے عطیہ خداوندی۔ حضرت شیث علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت اور عادات میں اپنے والد سے بہت مشابہ رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو آپ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ آپ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کے اولاد میں سے یہ بچہ ان کا جانشین ہوگا، چنانچہ شروع سے ہی ان کی تربیت پر بھرپور توجہ دی۔ آپ حضرت شیث علیہ السلام کو جنت کا احوال سناتے تھے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے رہے۔ جوں جوں حضرت شیث علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس اور واعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن اور رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عبادات کا بھی ذکر کیا۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی ان کو آگاہ کیا، جو کچھ عرصے کے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو حضرت شیث علیہ السلام سے بڑی امیدیں تھیں۔ ان کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا یہ ایک بیٹا قتل ہو چکا تھا، دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے رستے پر چل رہا تھا۔ اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو بلایا اور اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کیا۔ 960 سال کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے والد کی تدفین کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت کے اعلیٰ منصب پر فائز فرمایا۔
اور اولاد کثیر سے بھی نوازا۔ پھر یہ کہ ان کی اولاد بہت فرمانبردار اور نیکوکار تھی اور اپنے باپ کے ساتھ تبلیغ کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ مختلف روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اوپر 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل کیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے۔ ابن کثیر گو کہ قرآن پاک میں جن 25 انبیاء کرام کے اسماء گرامی مذکور ہیں ان میں حضرت شیس علیہ السلام کا نام شامل نہیں ہے، تاہم احادیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کا صراحت سے ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ کے دین کی سربلندی میں گزاری۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے، لیکن آپ کی اولاد آپ کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کے اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا اعلیٰ کار بننے کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے اور ان کو سیدھے رستے پر لانے کی کوششوں میں بھی لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ کی شکل کا بت بنا کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی۔ روایات میں ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو 20 سال کی عمر میں اپنے بھائی کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے اور ان کا کوئی وارث بھی نہیں تھا، جبکہ دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار اور اللہ کی نافرمان تھی، جسے طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی بھی حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم کا تیسرا بیٹا اور نبی تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ سچا مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہو، نیک اور بد کو پہچانتا ہو، بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو، والدین کا فرما بردار ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور نصیحت فرمائی کہ اے میرے سعادت مند بیٹے، تم میرے جانشین بنو گے، چنانچہ تم تقوی اختیار کرو اور جب اللہ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھے دیکھا تھا جب میں روح اور مٹی کے درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو بارگاہ رب العزت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا یہ عالم دیکھا کہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں یہ نام نہ لکھا ہو۔ میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی خانہ، غرض کہ کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جس پر نام محمد درج نہ ہو، لہٰذا تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر آن ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور ان پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد اس کا ولی عہد اینن بنا، اس کے بعد اینن کا فرزند مہلائل ان کا جانشین بنا۔ ایرانی اور اجمی لوگ اب انہی کے بارے میں خیال رکھتے ہیں کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی اور انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سوس آباد کیے۔ ابلیس اور اس کے لشکروں، جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کر اللہ کے حکم سے انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ ان کا ایک بڑا تاج بھی تھا اور وہ لوگوں کو واعظ بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے اخنوخ کو اپنا جانشین بنایا۔ مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا شرف بخشا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات غزہ، عراق کے شہر موصل اور ایودھیا بھارت میں ہیں۔ اصل کا علم تو اللہ کے پاس ہے کہ وہ کہاں دفن ہیں۔ بعض خیالات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام مکہ مکرمہ میں انتقال کر گئے تھے اور وہیں پہ سپرد خاک ہیں۔ بعض خیالات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیس نبی میں ہے، جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔ باقی غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔
ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہیں اور ان سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ ساکوں نیکی کر کے تالے وچ رکھن دی توفیق عطا فرماوے، آمین۔